بھائی تو غور تو کر، حسنین کریمین، حضور کے شہزادے، نبی پاک کے نواسے، تو غور تو کر بھلا یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ کریم نے سامنے کھڑے کر کے شہزادوں کو کہا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، میرے مالک جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ اس دعا کی گہرائی میں اتر کبھی، تجھے اندازہ ہو کہ حسنین کی عظمت کیا ہے، تجھے سمجھ آئے۔ اور میرے امام کا فتویٰ تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، ایک یہ کہ وہ بڑا ہو گیا، ایک یہ کہ وہ عالم فاضل ہو گیا، ایک یہ کہ وہ شیخ ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیوں؟ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ یہ حدود کو، قیود کو، باقی ساری چیزوں کو 100% مد نظر رکھیں، پر حضور کی اولاد اور اصحاب سے پیار ذرا رج کے کریں، ذرا صحیح کر کے کریں، ذرا ذوق میں کہتا رہتا ہوں، ہر سال ہی بات بیان کرتا ہوں، چونکہ میرا بڑے سادے سے اور دیسی اور ایک دیہاتی ماحول سے تعلق ہے، فضا ذرا صاف ستھری ہوتی ہے۔ تو میری والدہ، ابا جی بڑی عید کا موقع ہے تو چاول لائے، تو چاول جو لوگ خرید کے لاتے ہیں اکٹھے لینے، ان کو پتہ ہے کہ یہ چاول اچھے ہیں کہ پاس ہیں کہ فیل ہیں، یہ خواتین کرتی ہیں، تو وہ تھوڑے سے چاول 1-2 کلو پہلے لائے جاتے ہیں، لا کے خواتین کو دیے جاتے ہیں، وہ پکا کے دیکھتی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آپ کی توجہ میری طرف ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ چاول لائے گئے، تو چاولوں کی بڑی تعریف ہوئی، کیا بات ہے، بڑے کمال ہے، اور ان کی تو پکائی بھی بڑی اچھی ہے، خوشبو بھی بڑی عمدہ ہے، ٹھیک ہے جی منگوا لیں، آ گئے چاول۔ تو 1-2 دفعہ پکے، پھر وہ پکے ہی نہیں، پھر اور پکنے لگ گئے، تو ابا جی کہنے لگے وہ چاول تینوں لے آ کے دیتے سن، ایک باری پکائے نے۔ تو والدہ صاحبہ فرمانے لگی چاول بڑے اچھے تھے، رکھ دیے ہیں، 10 محرم کو حسین ابن علی کی نیاز پکائے۔ دل کرتا ہے ان کے اصحال ثواب کے لیے لنگر بھی وہ پیش کریں جو زیادہ اعلیٰ، جو زیادہ ستھرا، جو زیادہ پاکیزہ ہو۔ ہماری نسبتیں ہمیں مؤدب کر دیتی، یہ ہماری طبیعتوں میں پیار پیدا کر دیتی۔ تیرے دل کی گہرائی تو اپنے آپ سے سوال کر، پوچھ کہ حضور کی اولاد پاک کے بارے میں تیرے دل کے اندر محبت کتنی۔ تو اس کی تحریر بھی کر بڑا اچھا ہے، تقریر بھی کر بڑا اچھا ہے، پر یہ تو اپنے آپ سے پوچھ، تو اپنے آپ سے سوال کر، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت ایمان ہے۔ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے، واجب ہے حضور کی اولاد سے محبت کرنا، ضروری ہے، واجب ہے۔ اپنی نسل کو سکھانا ہے ہم نے اولاد رسول کا احترام، ان سے محبت کرنی، اور اگر آپ ان کی محبت سکھانے میں کامیاب ہو گئے تو جن کو حسنین سے پیار ہوگا انشاءاللہ انہیں نماز سے بھی ہوگا، جنہیں حسنین سے پیار ہوگا انہیں قرآن پاک سے بھی ہوگا، جنہیں حسنین سے پیار ہوگا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جذباتی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، جنہیں حسنین سے پیار ہوگا انہیں حق سے پیار ہوگا، حق سے محبت ہوگی، حق سے ڈٹنا ہے۔ جنہیں حسنین سے محبت ہوگی انہیں زندگی میں استقامت نصیب ہوگی، کھڑا رہنا ہے، ڈٹ جانا ہے۔ طوفان تو آتے رہتے ہیں، لیکن ان طوفانوں کے سامنے پل باندھنا آئے گا۔ جنہیں حسنین کریمین سے محبت ہوگی تو اپنے دل کو حاضر کریں، پیار کریں۔ دوسرا پہلو یہ ہے، کسی شخص سے بھی جب بندہ پیار کرتا ہے نا تو اس جیسا بنتا ہے۔ 2 4 5 دوست ایک جیسی ٹوپیاں پہن لیں، کپڑے پہن لیں، تو لوگ آپ سے پوچھیں گے بھائی ہیں آپ؟
وہ وجود ملنے، لباس ملنے سے کئی دفعہ چہرے بھی لگتا ہے ملنے لگ گئے. لوگ پوچھنے لگتے ہیں آپ بھائی ہیں؟ تو وہ بھائی ہیں نا جی. آپ جس سے محبت کرتے ہیں جب اس جیسا بنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے اس کا اس سے کوئی رشتہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کے جو کمالات ہیں ان میں پہلا کمال یہ ہے کہ اس گھرانے سے جو چیز سب سے زیادہ سیکھنے کو ملی ہے وہ صبر ہے. اور میرے ملک کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ بھی صبر ہے. صبر ہی تو نہیں ہے، حوصلہ ہی تو نہیں ہے، بردباری ہی تو نہیں ہے. صبر پہلا درس ہے اہل بیت نبوت کا. کم و بیش 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کا سبق دیتی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جو صبر کا درس دیتے ہیں. ساری باتوں کو سامنے رکھ کر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں جو انسانی وجود میں سر کا مقام ہے وہی دین میں صبر کا مقام ہے. صبر اگر آپ کے اچھا صبر کسی بزدلی کا نام نہیں، صبر تو خوش تدبیری کا نام ہے. صبر میں تو لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں. ہاں سخت لفظ کہا کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ کو ان کی والدہ کے تعلق سے. امام صاحب صبر کر کے آگے گزر گئے، وہ آدمی دھڑام سے گرا، روئی پرواز کر گئی. حضور کیا ہو گیا؟ فرمانے لگے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی، اس کی جان لے لی ابو حنیفہ کے صبر نے. ملت کے جوانوں، جب تک طبیعتوں میں صبر پیدا نہیں کرتے، میں دیکھتا ہوں لوگ اس قدر زیادہ بے چین، بے قرار، الجھے ہوئے، پریشان ہیں. اور ہمارے ملک میں تو خاص کر مسئلہ ہے، جہاں سے بھی خبر آتی ہے خیر کی آتی کوئی نہیں. جس سے بھی آپ پوچھ لیں گے 2-4 مایوسی کی خبریں، پریشانی کی خبریں. اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ داتا علی اجویری کا ملک ہے، بابا فرید کا وطن ہے، پیر مہر علی شاہ کا وطن ہے. یہ کیا ہونا ہے؟ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، جو ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، نقصان کرے گا وہ دیکھ لے گا. باقی ہماری قوم کالمیہ ہے، ان کا ذہن ہے، ان کو جو حکومت بھی جو خواب بھی دکھاتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اور میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، آپ کسی بھی جماعت سے وابستہ، انہیں سوچنا چاہیے کہ اب سب نے تو دیکھ لیا ہے موقع لگا کے، تو اپنی زندگی میں آپ ہمت کریں. صبر خوش تدبیری ہے، اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں. میرے ذمہ اگر پڑھانا لگا ہے تو حکومت مجھے پڑھانے سے تو نہیں نہ روک رہی، تو میں کیوں نہ ذرا جم کے پڑھاؤں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے ذمہ جو لگا ہے وہ ڈیوٹی تو ڈٹ کے کرے، اور پھر تھوڑا سا انتظار کرے. اللہ تعالیٰ جب بھی فیصلہ فرمائے گا فضل والا ہی فرمائے گا، رحمت. دوسری بات، اہل بیت نبوت سے سیکھو سادہ طرز حیات. خواہشات کے چنگل میں پھنسے ہوئے لوگ اپنی ذات سے باہر نہیں نکل پاتے. جن کو صرف ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش پوری کرنی ہے، ایک چیز کے بعد دوسری چیز کا حصول کرنا، تو وہ تو بیچارے اپنے محلات بنانے سے فارغ نہیں ہوتے، کسی کے لیے کیا کریں. وہ تو نئی گاڑی ہے اور وہ خریدنی ہے، اور نئے ماڈل کا موبائل آ گیا تو وہ لینا ہے، تو فلان جگہ مجھے جائیداد میں اضافہ کرنا ہے. تو یہ خواہشات کے چنگل میں پھنسے ہوئے لوگ یہ کیا کریں گے؟ کسی درویش نے کہا تھا لوگوں نے اتنا پایا نہیں جتنا ہم نے ٹھکرایا ہے. کمال یہ ہوتا ہے کہ تو کسی چیز کو الوداع بھی کہے نا. اہل بیت نبوت کا کمال یہ ہے، ایک وقت روٹی ہے، 2 وقت کا فاقہ ہے، اذان دی ہے تو جم کے، قرآن پڑھا ہے تو جم کے، اور نماز اس رنگ میں پڑھی ہے کہ سیدہ پاک عرض کرتی ہیں مالک کبھی کو رات لمبی ملے نہ میں ذرا ڈٹ کے سجدہ تو کر لوں. سادہ طرز زندگی میں اپنے آپ کو مالک سے جوڑ کے رکھنا. ہم تو بھائی وہ
کئی پیارے چلے گئے ملک سے باہر خواہشات پوری کرنی ہے بچوں کی، بیچارے آئے ہی نہیں، سالوں بیت گئے، ضروریات تو پوری ہو ہی رہی تھی، خواہشات نے الجھا دیا بڑے لوگوں۔ تیسری بات جو اہل بیت سے سیکھنی ہے ہمیں، اور ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور زیادہ توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا، باطل کو باطل کہنے کا۔ آج نا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا مشورہ بھی ہو رہا ہو نا، اچھا مشورہ ایک جگہ پہ میرے محبت والے دوستوں میں نا کسی دوست کے آپریشن کا مسئلہ تھا، تو اب کچھ کہہ رہے کرا لیں، کچھ کہہ رہے نہیں کرا لیں، تو میں نے کہا ڈاکٹرز کا آپ مشورہ لیں، چلو ہو گیا مشورہ۔ ایک صاحب ان میں سے کہنے لگے جی میں بھی انہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کرا لیں، بہتر یہی ہے، پر بعد میں بات نہ میرے اوپر آ جائے۔ یہ جو مصیبت ہے نا کہ میرا نام نہ لگ جائے، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، گھروں میں بھی، قبیلوں میں بھی، برادریوں میں بھی، اداروں میں بھی۔ کہیں کسی طریقے سے میرے اوپر کوئی الزام، کوئی مجھے برا نہ کہہ دے، گڈ بک میں رہنا ہے، سارے لوگ کہے میں بڑا اچھا آدمی ہوں پھر میں خوش ہوں۔ تو یہ سوچ اگر صحابہ میں ہوتی، حضرت صدیق اکبر میں ہوتی معاذ اللہ، تو پھر تو وہ کہتے اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا سب سے پہلے تو ساری دنیا تو باتیں کرتی ہے۔ ہر ایک کی گڈ بک میں نکلنے کا دور تھا، وہ سب گڈ بک سے باہر آ جاتے، تانوں کے سامنے آ جاتے تھے، پھر وہ انتظار کرتے پہلے سارا مکہ پڑھے گا پھر میں پڑھوں گا۔ لیکن سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق نے اس طرح لیا تھا کہ ضمیر کی آنکھیں جب کھلی ہیں تو پھر انہوں نے برادری، قبیلہ اور لوگوں کو نہیں دیکھا، پھر رسول اللہ کی رضا کیا ہے اس کو دیکھا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اس کو دیکھا ہے۔ بس کوئی برا نہ کہو بھائی، کوئی کہہ بھی لے تو ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کہتا ہے میرے بندے نہیں پرواہ کرتے اگر کوئی ان کی ملامت بھی کرے، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ تو اپنی زندگی میں حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا، حضور سید عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے فرمائے گا فلاں جگہ حق بات کہنی چاہیے تھی تم نے کیوں نہیں کہی، تمہاری ذمہ داری تھی، وہاں سچ بولنا چاہیے تھا، حق بات کہنا تھی، تم نے کیوں نہیں کہی؟ تو بندے عرض کریں گے مالک ہم لوگوں سے ڈر گئے تھے، ووٹ نہ ٹوٹ جائے، لوگ ناراض نہ ہو جائے، ہم لوگوں سے ڈر گئے تھے۔ تو حضور فرماتے رب فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے، حق تو میرا تھا کہ مجھ سے ڈرتے، تم لوگوں سے ڈرتے رہے۔ اپنی زندگی میں سچ بولنے کا دائیا پیدا کریں، حق بات کہنے کا مزاج اپنی طبیعت میں لائیں، یہ اہل بیت نبوت کا سبق ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے استقامت نہیں لوگوں کے اندر، کل کہیں کھڑے نظر آتے ہیں تو آج کہیں کھڑے، پرسوں پھر کہیں اور کھڑے، پھر دیکھتے ہیں آج کل ہوا کس کی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تلاشتے پھرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں مجھے بھی تھوڑا چھتری کے نیچے آنے کا موقع میسر آئے۔ بھائیو استقامت انسانی زندگی کا حسن ہے، جس آدمی میں استقامت نہیں نہ ہوتی وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں تو ان کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے کدھر جانا ہے، کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، صبح کچھ سوچتے ہیں اور دوپہر کو اپنی ہی بات کے مخالف دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی جگہ جب تک ڈٹتے نہیں، کھڑے نہیں ہوتے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے اگرچہ تھوڑا ہو پر روز ہو۔ استقامت کے ساتھ آپ کی صحابی فرماتے ہیں حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے، میں زیارت کرنے گیا تو میں نے محبوب کو مسکراتے دیکھا،
فرماتے ہیں پھر 10 سال حضور نے ظاہری طور پر مدینہ طیبہ میں قیام کیا ہے، میں نے جب بھی دیکھا ہے مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ استقامت اخلاقیات کی، استقامت آپ کے حسن تکلم کی، استقامت آپ جس شعبے میں ہیں اس کی۔ ہمارے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے ایک کام کرو زندگی میں پر سونا کر کے کرو۔ لوگ سارے کام کرنا چاہتے ہیں، ایک بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ ایک کریں اسے ٹھیک کر کے کریں، استقامت کے ساتھ کریں، کھڑے ہو کے کریں۔ دیکھیں جتنی چیزیں بندے کو بلیک میل کر سکتی ہیں نا، وہ ساری میدان کربلا میں امام حسین کی طرف آئیں۔ وطن چھوڑنا پڑے گا، کس قدر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ قید چاروں جانب فوجوں کا کھڑا ہونا، پھر یہ کہ بھوک پیاس، پھر یہ کہ بچے ساتھ، کمزور نہیں پڑ جاتا آدمی۔ وہ ساری چیزیں جو کسی کو توڑ سکتی ہیں وہ ساری تھیں، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ڈٹ کے کھڑے رہے۔ سارا طوفان آ کے گزر گیا، شہادت تو امام حسین کی ہوئی، لیکن قیامت تک رسوا ان کے مخالفین ہوئے۔ مر وہ گئے جو حسین ابن علی کو شہید کرنے کے لیے آئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے۔ استقامت جب آپ کے اندر استقامت ہوتی ہے نا، آپ کسی جگہ کھڑے رہتے ہیں، اچھا پھر لمبا نہیں کھڑا رہنا پڑتا، تھوڑی دیر ہی کھڑا رہنا پڑتا ہے، پر ہم تھوڑی دیر بھی کھڑے نہیں رہتے، تھوڑی دیر جمنا پڑتا ہے، تھوڑی بہت۔ وہ ایک دانشور نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا میرے حالات کچھ بگڑ گئے تھے تو دوست تھوڑے تھوڑے نا نکلنے لگ گئے، جان چھڑانے لگ گئے، ہلکا پھلکا کہنے لگ گئے کہ میرا کوئی نہیں کچھ لگتا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں کوئی ہمیشہ کے لیے مسائل کا شکار نہیں ہوا، تھوڑی دیر ہی ہے، تو اتنا رشتہ مجھ سے توڑنا جتنا پھر دوبارہ جوڑنا آسان ہو جائے۔ پھول نہ توڑ دینا اس لیے کہ تھوڑی وقت کے لیے حالات خراب ہوئے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ حالات اوپر نیچے نہیں سمجھ رہی بات، حالات اوپر نیچے، میری طرف دیکھیں۔ قرآن مجید نے کئی واقعات بیان کیے، پر جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا، سونا قصہ، خوبصورت۔ کیوں؟ پہلے جناب یوسف باپ کے لاڈلے، پھر وہی یوسف کنویں میں ہے، پھر وہی مصر کے بازار میں ہے، پھر وہی شہزادے ہیں، اور شہزادوں جیسی زندگی ہے۔ اور کیا بات ہے، کیا آنا جانا، کھانا پینا، ادب احترام۔ پھر وہ وقت بدل گیا، پھر آپ مصر کی جیل میں، پھر وہ کریم ہے نا، جس ملک کے قیدی تھے اسی ملک کا اس نے حکمران بنا دیا۔ یہ نحن نقص علیک احسن القصص، تمہیں ایک ایسی بات بتاتے ہیں، ایسا واقعہ جو قصوں میں سونا ہے۔ اپنی زندگی اس سے عبارت کرو، یہ اوپر نیچے حالات ہوتے رہیں گے۔ امام علی مقام شہزادے ہیں، محبوب کے کندھوں پر ہیں، پھر انہوں نے کئی حالات اوپر نیچے ہوتے دیکھے۔ حضرت صدیق کے زمانے میں جنگیں دیکھیں، جناب عمر کے دور میں دیکھیں، حضرت مولا علی جناب عثمان کا دور دیکھا، بڑا کچھ دیکھا۔ پھر امام علی مقام نے کربلا بھی دیکھی، لیکن پتہ ہے اللہ نے ان کے لیے درجہ کیا رکھا ہے؟ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا میں بات سمیٹنے لگا ہوں، بس ہمارے یہاں نا ڈھیر سارے لوگ لاڈلے ہیں، منظور نظر، محبوب، یہ تو عام لفظ ہے نا آج کل، اور کئی لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو ان کی زندگی ایسی ہے کہ میں تو ہمیشہ سے لاڈلا رہا ہوں، اساتذہ کا بھی، مشائخ کا بھی، اور جناب میں ماں باپ کا بھی، اور فلاں جگہ کا بھی، فلاں جگہ کا بھی۔ تو میں کہتا ہوں لاڈلے تو ہمیشہ آزمائشوں میں ہوتے ہیں۔ تاریخ میں تو کوئی ایسا لاڈلا نہیں جس نے آزمائشیں نہ دیکھی۔ یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں آگ،
ਇਹ ਸੋਨਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਮਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਲੱਗਾ ਦੇ ਲੱਗ, नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हूं। तू लाडला है तो अपनी मेहनत तो बता, तू अगर लाडला है तो अपनी मुशक्कत तो बता। लो मैं लाडला हूं भाई, आप मुफ्त में लाडले हो गए, यहां तो जितने लाडले थे वो आजमाइश में थे। तो मेरे अजीज तैयार रहें, अगर किसी ने ऊंचे दर्जात लेने हैं तो फिर उसे उसी मुश्किल से गुजरना पड़ेगा जो मुश्किलात अल्लाह के महबूबों और लाडलों पर आई हैं। तो सबसे पहली गुजारिश आपकी खिदमत में यह है कि रज के प्यार करें अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, सहाबा से, अहले बैत से, औलिया से, और जम के करें। और ये मेरा और आपका ज़ाती मसला है, इसको अपने दिल से खुद पूछ ले कि आज तक कैफियत क्या है। एक तो ये, दूसरी बात फिर अहले बैत से सीखें, सब्र सीखें उनसे, सादा तर्ज ज़िंदगी सीखें, हक के लिए खड़ा होना सीखें, इस्तिकामत का नूर सीखें, सब्र का जेवर लें। मैंने बात को चूँकि ख़त्म करना है, आजकल एक और भी मसला है हमारे यहाँ, नकीब, खतीब, वाइज मेरी तरह के, और फिर जनाब नात खां, वो कहते हैं फ़लाँ निस्बत वाला है लिहाजा बस बड़ी जल्दी जन्नत में जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि जिनकी सबसे करीबी निस्बत थी ना इमाम हसन और हुसैन, उन्होंने तो काफ़ी आजमाइश देखी है, जो बड़ी करीबी निस्बत थी। और फिर हमारे ज़माने में ये भी हुआ कि ये निस्बतों वाला है, शायद थोड़ी नमाज भी पढ़ ले तो माज़अल्लाह गुजारा हो जाए। आखिरी रात थी ना जो मैदान करबला की, तो यजीदी फ़ौजों ने कहा फ़ैसला सुनाइए जंग के बैत। तो इमाम अली मकाम ने कहा सुबह बताऊंगा। तो हज़रत अब्बास कहने लगे हुजूर मुझे तो आपके फ़ैसले का पता है, तो भी बता देते। तो फरमाया तेरा क्या ख्याल है, रात सोचने के लिए ली है? कि हुजूर किस लिए? फरमाया तुझे पता ना हुसैन को सजदों से बड़ा प्यार है। ये आपने बोल के बताना है। इमाम अली मकाम को किस चीज़ से प्यार है? अल्लाह आपका भला करे, बोलें जी किस चीज़ से प्यार है? तुम्हें पता है ना मुझे सजदों से प्यार है। तो फरमाया एक रात इसलिए ली है कि ज़रा जम के सजदे कर लूँ अपने रब। तो भाई वो कैसा शख्स है जो 10 मुहर्रम वाले दिन भी नमाज नहीं पढ़ता? 2 चीज़ों से इमाम अली मकाम का बड़ा प्यार है, एक नमाज से, दूसरा कुरान पाक। खूब तवज्जो करें नमाज पर, तिलावत कुरान पर, और तरबियत लें। ये भी सारा महीना करबला का बहस करके ना गुजार देना, तरबियत लें कि हमारे लिए तरबियत क्या है इमाम अली मकाम की शख्सियत में। आप यकीन करें जीना आ जाएगा जो इमाम अली मकाम से जीना सीखेगा। ज़िंदगी में महसूस होगा कि गम सारे निकल गए अगर इमाम अली मकाम से फैज़ लेगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री को कबूल फरमाए।